السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی کربلا کا واقعہ، حضرت حسین کی قربانی اور اہل بیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا 40 دن تک سوگ منانا اسلام کا حکم ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے، یا پھر یہ ایک ایسی روایت ہے جو وقت کے ساتھ معاشرتی شکل اختیار کر گئی ہے؟ کیا اسلام نے غم منانے کے لیے کوئی مخصوص مدت مقرر کی ہے یا نہیں؟ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسی تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا جہاں حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔ اسلام انسان کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ غم، دکھ اور آنسو انسان کی فطرت ہیں۔ تو کیا اسلام نے 40 دن سوگ مقرر کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ قرآن اور احادیث میں ایسی کوئی واضح تعلیم موجود نہیں ہے کہ کسی کی وفات یا واقعہ پر 40 دن تک لازمی سوگ منایا جائے۔ اسلام نے غم کے اظہار کے لیے کچھ اصول دیے ہیں، لیکن 40 دن کی مخصوص مدت کو عام دینی حکم کے طور پر مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ وفات پر سوگ کی اسلامی تعلیم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے شوہر کی وفات پر عدت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ یہ حکم ازدواجی تعلق کے حوالے سے مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ عام وفات یا غم کے لیے اسلام نے 40 دن کا کوئی عمومی حکم نہیں دیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے کہ 4 ماہ 10 دن۔ اس حدیث سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام مستقل طور پر طویل سوگ کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر 40 دن کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ تاریخی طور پر مختلف معاشروں میں 40 دن کی مدت مختلف وجوہات سے رائج رہی ہیں۔ بعض ثقافتوں میں وفات کے بعد یاد منانا، خاندان کا اجتماع یا دعا کرنا جیسے معاملات معاشرتی روایت کے طور پر پائے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں کربلا کی یاد کے ساتھ 40 دن کا تصور بھی پیدا ہوا، لیکن کسی ثقافتی روایت کا موجود ہونا اور اسے اسلامی حکم سمجھنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو غم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ جائز غم یہ ہے آنسو آنا، دل کا دکھنا، دعا کرنا اور مرحوم یا شہداء کو یاد کرنا۔ غلط طریقہ بے صبری ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض اور ایسے اعمال جو شریعت کے خلاف ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے احادیث کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ اسلام مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کے مطابق غم فطری ہے، لیکن اظہار شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ 40 دن کو حضرت حسین کی یاد، محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کے نزدیک مقصد کربلا کے پیغام کو یاد کرنا ہوتا ہے، جبکہ بہت سے علماء کا موقف ہے کہ اگر کوئی عمل عبادت یا دین کا حصہ سمجھا جائے تو اس کے لیے واضح اور شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ محرم میں روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، صدقہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ثابت ہیں۔ 40 دن سوگ منانے کا مسئلہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں مختلف معاشروں اور مسلمانوں میں مختلف طریقے پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا بنیادی پیغام واضح ہے۔ غم ہو تو صبر، مصیبت ہو تو اللہ کی طرف رجوع اور محبت ہو تو کردار کے ذریعے اظہار۔ حضرت حسین کی حقیقی یاد یہ ہے کہ ہم ان کے صبر، حق پسندی اور قربانی کے راستے کو سمجھیں۔